السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ہندوستان کی مٹی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر۔ ہمارے ملک میں کئی قسم کی مٹیاں پائی جاتی ہے، اس میں نمبر 1 ہے سلسالی مٹی۔ پہاڑی علاقوں کی مٹی جسے دریا بہا کر لاتے ہیں، اسے سلسالی مٹی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی مٹی ہندوستان کے شمال میدان میں پائی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 7.7 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، جو کل 24% ہوتا ہے۔ اس قسم کی مٹی اتر پردیش، مغربی بنگال، اڑیسہ، پنجاب، ہریانہ، آسام اور برہمپترا کی وادیوں میں پائی جاتی ہیں۔ سلسالی مٹی میں اگائی جانے والی اہم فصلیں یہ ہیں: گیہوں، دھان، گنا، کپاس اور پٹسن وغیرہ۔ کالی مٹی کا ایک اور نام ریگڑ کی مٹی ہے۔ چونکہ یہ کپاس کی فصل کے لیے بے حد موزوں ہیں، اس لیے اس کو کپاس کی کالی مٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں 5.46 لاکھ مربع کلومیٹر پر کالی مٹی پائی جاتی ہے۔ کالی مٹی اکثر ہم دکن میں دیکھتے ہیں۔ یہ آتش فشانی چٹانوں سے تشکیل پاتی ہے۔ کالی مٹی میں اگائی جانے والی اہم فصلیں ہیں: کپاس، جوار، گیہوں، پیاز، تمباکو، مرچ، تیل کے بیج، لیمبو اور انگور وغیرہ۔ اس قسم کی مٹی مہاراشٹرا، گجرات، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، شمالی کرناٹکا میں پائی جاتی ہے۔ لال مٹی جزیرے نما کی سطح مرتفع میں لال مٹی مناسب طور پر منقسم ہے۔ تقریباً 5.18 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر یہ پھیلی ہوئی ہے۔ جھانسی، کچھ، راج محل ہلز میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لال مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں: راگی، تمباکو، تیل کے بیج، دھان، گنا، کپاس وغیرہ۔ لیٹریٹ مٹی جہاں 200 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے، وہاں پر لیٹریٹ مٹی پائی جاتی ہے۔ لیٹریٹ مٹی کم زرخیز ہوتی ہے۔ مغربی گھاٹ، وندھیاچل، ستپڑا، پورانچل کے تقریباً 2.48 لاکھ مربع کلومیٹر میں پائی جاتی ہے۔ لیٹریٹ مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں: چائے، کافی، گرم مسالے وغیرہ۔ صحرائی مٹی جہاں کم بارش ہوتی ہے اور بلند درجہ حرارت ہوتا ہے، وہاں صحرائی مٹی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں 1.4 لاکھ مربع کلومیٹر پر صحرائی مٹی پائی جاتی ہے۔ راجستھان، پنجاب، ہریانہ، مغربی گجرات میں کچھار، کوہ اراولی میں صحرائی مٹی پائی جاتی ہے۔ پہاڑی مٹی اس قسم کی مٹی زیادہ تر حیاتیاتی سڑی گلی اشیاء سے بنتی ہے۔ پہاڑوں میں تشکیل پانے والی مٹی بارش میں بہہ کر نشیبی علاقوں میں جمع ہوتی ہے، اسے ہم پہاڑی مٹی کہیں گے۔ ہمالیائی دامن، جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، بہار، مغربی بنگال میں پہاڑی مٹی پائی جاتی ہے۔ طلبہ، پہاڑی مٹی میں پائی جانے والی اہم فصلیں یہ ہیں: کافی، چائے، مسالے، پھلوں کی کاشت وغیرہ۔ مٹی کے کھرچنے کے وجوہات: جنگلات کا کٹاؤ، مویشیوں کا چرانا، غیر سائنسی کاشتکاری کرنا، آب پاشی کا حد سے زیادہ استعمال کرنا، اینٹوں اور ٹائلز کی تیاری کے لیے زمین کی اوپری سطح کا حاصل کر لینا مٹی کا کھرچنا کہلاتا ہے۔ مٹی کے کھرچنے کے اثرات: ندیوں کی تہہ میں ریت کا جمع ہونا، ندیوں کا راستہ تبدیل کرنا، تالابوں میں پانی کی گنجائش کا گھٹ جانا، زمین میں انجذاب کا گھٹ جانا۔ انجذاب کے معنی زمین میں پانی کا اترنا یا جمع ہونا کم ہو جاتا ہے۔ مٹی کا تحفظ: جنگلات کے کٹاؤ کو روکنا، جنگل بانی کو فروغ دینا، مویشیوں کو چرانے پر کنٹرول کرنا، پانی کا منصوبہ بند استعمال کرنا، چیک ڈیم کی تعمیر کرنا۔ کھیتوں کے اطراف بند باندھنے سے ہم
مٹی کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا آج کا سبق۔ پیارے طلبہ، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ اس طرح ہی استفادہ حاصل کریں گے۔ آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔